आओ अपने इमाम आजम की बारगाह में आओ। बारिश का मौसम था, हजरत इमाम आजम है जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद की जानी जा रही है। अचानक इमाम आजम की जूती एक गड्ढे पे पड़ी, पानी पिचक कर एक यहूदी के दीवार पे छींटे पड़ गए। मेरे इमाम ने उसके घर की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने के बाद उस पत्नी को अपने नाखून से उस खतरे को उसकी मिट्टी की दीवार से साफ किया, अपना रुमाल निकाल कर अच्छी तरह उसे पोंछ दिया और पोंछने के बाद मुसलमानों का इमाम दरवाजे पे दस्तक देता है। जब यहूदी ने अंदर से देखा, दरवाजा न खोला, क्योंकि उन्हें इमाम आजम से 10,000 रुपया कर्जा लिया था। तो सोच रहा था कि मुसलमान का इमाम मुझसे पैसा तकाजा करने आया है, लेकिन इमाम तो इसलिए नहीं न बुला रहे थे। बार बार दस्तक देने पर जब वो अंदर से बाहर आया है, आने के बाद जब देखा क्या बात है, तो हज़रत इमाम आजम फरमाते थे, मैं चल के जा रहा था, कीचड़ पे जूती क्या पड़ गई कि तेरे दीवार में थोड़ा सा दाग लग गया, तो मैंने अपने रुमाल से साफ कर दिया है, मुझे माफ कर देना। तेरे दीवार की थोड़ी सी मिट्टी गिर गई है, मुझे माफ कर देना। इतना सुनना था, यहूदी कदमों पे गिर रहा है। देखो देखो, जब ये चलते हैं तो चलते फिरते कैसे इस्लाम फैल रहा है। ये जिधर से गुजरते हैं इस्लाम और ईमान की खुशबू आती है। हज़रत जरा कुर्बान जाइए, यहूदी कदमों पे गिरता है और गिरने के बाद कहता है, ऐ मेरे इमाम, ऐ मुसलमानों के इमाम, ऐ मुसलमानों के इमाम, आपने दीवार के दाग को तो साफ कर दिया, लेकिन कुफ्र का दाग जो मेरे सीने में है, इसे कौन साफ करेगा? इसे भी तो साफ कीजिए, मुझे भी तो कलमा पढ़ाइए, मुझे भी तो मोमिने कामिल बनाइए। इमाम पाक ने कलमा पढ़ाया, मोमिने कामिल बनाया, और बनाने के बाद जब अज़मत रसूल उसके सामने पेश करते हैं, कहता है मेरे आका, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे मैं समझ गया। कहा कैसे समझे? गौर से सुनो। वो कहता है मैं जान गया, जब मुसलमानों के इमाम आजम के अखलाक इतने अच्छे हैं तो रसूल आजम के अखलाक कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शाने औलिया, अज़मते औलिया, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गौर कीजिएगा, इमाम आजम जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जिधर से गुजर रहे इस्लाम फैल रहा है। मैं पूछता हूँ क्यों फैल रहा है? फैल रहा है इमाम आजम के अखलाक की बुनियाद पर। ऐ नौजवानों, तुम भी तो इमाम आजम को फॉलो करते हो ना? फॉलो करते हो कि नहीं? आज तो मेरा नौजवान भाई आज इमाम आजम को फॉलो नहीं करता है। उसका कोई न कोई फेवरेट मोबाइल पे है, उसे लाइक मार रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। याद रखिएगा, जब अपने बुजुर्गों को फॉलो करोगे तो तुम बुजुर्ग बनते जाओगे, गैरों को फॉलो करोगे तो तबाह और बर्बाद कर दिए जाओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हज़रात, मुझे आप दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हज़रात आओ मैं आपको दिल्ली ले चलो। बोलो कहाँ ले चलो? पूरा मजमा बोले बात अच्छी लग रही है ना? सबको बातें अच्छी लग रही है? कितने लोग चाहते हैं 10 मिनट तकरीर, हाथ उठाकर अब अपना हाथ नीचे डालो। गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह 11 तारीख को फिर मैं आप खटबिन साई में इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी। जरा गौर से सुन लो, हज़रात तवज्जो से सुनना। बोलो दिल्ली है ना, आज आपको कोई नहीं मानता, आपको अपना बेटा नहीं मानता, आपका भाई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मैं पूछता हूँ? अपना तो अपना, जब अपना नहीं मानता तो गैर कहाँ से मानेगा? जब मीम नहीं मानता तो गैर मीम कैसे आपको मानेगा? समझ रहे नहीं सर? क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है, आजकल बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती है बात। रात गौर कीजिएगा, मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन कल लोग आपको मानते थे। आज से 100 साल पहले जाइए, लोग आपको मानते थे। आपकी मस्जिदों में लाइन लगती थी कि मौलाना साहब जरा दम कर दीजिए, ये नमाजी साहब जरा दम कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। गैर आकर लाइन लगाते थे। आज तो अपने भी आपको नहीं मानते। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मानते? याद करो, अल्लाह अकबर, वो दिल्ली है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली। पानी की बड़ी किल्लत थी किसी जमाने में, जब दिल्ली सरकार ने चाहा कि चलो एक काम करते हैं कि टैंकर में पानी लाया जाए, किसी चौराहे पे पानी को अनलोड किया जाए, हौस बनाया जाए और वहां से पूरे दिल्ली वाले
पानी लेकर जाएंगे। तो मसला वहां पर खड़ा हुआ कि कौन होगा जिसको सब लोग मानेंगे, जिसकी निगरानी में पानी तकसीम किया जाएगा। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, राजाओं का नाम आया। किसी को कौमे मीम ने नकार दिया, तो किसी को कौमे हुनूद ने नकार दिया, तो किसी को शिया ने नकारा, तो किसी को सुन्नी ने नकारा, तो किसी ने कहा कि हम इन्हें नहीं मानते। आखिरकार किसी ने एक नाम वहां ले लिया कि चलो उनको सरपरस्ती में ये काम होगा, उन्हें मैं मानता हूँ। किसी ने कहा बता वो कौन सा नाम है जिसे तू मानता है? कहा ये कोई और नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया है। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया है। जैसे निजामुद्दीन औलिया का नाम आया, कौमे हुनूद ने कहा हम मानते हैं, हर जमात वालों ने कहा हम मानते हैं, अपनों ने कहा हम मानते हैं, गैरों ने कहा हम मानते हैं। सब ने उनको अपना मान लिया। का हुजूर खड़े रहेंगे, पानी बटेगा। एक दिन वो भी आया। हजरत मैं बहुत कुछ बयान करना चाहता था, टाइम बहुत कम है, सुनो। वो वक्त आया, हजरत निजामुद्दीन औलिया आ गए। आप हौज के सामने खड़े हैं, अब पानी लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। अचानक एक गैर मुस्लिम औरत को दूर से आपने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रही है, वो ज़ारो कतार रो रही है। हजरत निजामुद्दीन ने उसके दिल को पढ़ लिया और वहीं से आवाज दिया, मेरी बेटी। वो बच्ची दौड़ती हुई औरत करीब आई और रोने लगी, हिचक हिचक के बाबा के कदम पे गिर जाती है। बाबा पूछते हैं मेरी बेटी तू रो क्यों रही है, तुझे किस चीज ने रुला दिया? कहा बाबा पानी के एक कतरे के लिए मैं तरस जाती हूँ, मुझे पानी पीने को नहीं मिलता है। कहा बेटी तू लाइन में लग जा, तुझे पानी मिल जाएगा। कहा बाबा मैं लाइन में नहीं लग सकती हूँ। कहा बेटी क्यों नहीं लग सकती? वो कोई मुसलमान नहीं थी, काफिरा औरत है। कहा बाबा मेरा शोहर अपा ही जाए, वो मेरे बगैर एक पल जी नहीं सकता। इतनी लंबी कतार में घर में लगोगे, बाबा मेरे शोहर को पता नहीं उसका दम न घुट जाए, बाबा मैं लाइन में नहीं लग पाऊंगे। लेकिन बाबा कई रोज से हमें पानी का एक घोट न मिल सका। इतना सुनना था, हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में आंसू आते हैं। आपने कहा ये लोगों क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं इस औरत को पहले पानी दे दो? पूरे लाइन से आवाज आती है, मेरे आका आप जिसे चाहो पहले दो, आप जिसे चाहो बाद में दो, आपका हुक्म हमारे सर रखो पर है। हजरत निजामुद्दीन ने 2 डोल पानी 2 मटका उस औरत के हवाले किया। कहा बेटी फिर के ले जाना। कहा बाबा मैं नहीं आ पाऊंगी, बाबा मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मैं बहुत लाचार औरत हूँ, मैं बहुत बेबस औरत हूँ, मेरा शोहर अपाई जब मैं नहीं आ सकते। वो तो चली गई, लेकिन हजरत एक वक्त वो भी आया। हजरत निजामुद्दीन रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। आपने तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने मुसल्ले से कदम निकाला और हौज की तरफ गए। आपने 2 मटका पानी का उठाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दोनों मटके को, एक मटका दाएं कंधे पे रखा और एक मटका अपने बाएं कंधे पे रखा। अल्लाह के वली रात के सन्नाटे में अपने कंधों पे पानी रख के दिल्ली के बाजार से गुजरता हुआ उस काफिरा औरत के दहलीज तक पहुंचा। आहिस्ता से पानी रखा और वापस आ गए। वो औरत जब सुबह दरवाजा खोलती है, पानी का मटका देखकर खुशी से उछल पड़ती है। कौन ऐसा इंसान है? ये कौन था जो इस कदर मुझ पर मेहरबान है? ये कौन था जिसने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है? पानी लेकर अंदर रखती है। दूसरी रात आई, फिर अल्लाह का वली फिर आगे बढ़ा है। मैं पूछता हूँ मेरे बाबा निजामुद्दीन क्या जरूरत है? आप चाहते तो अमीर खुसरू के हाथ में भी पानी भिजवा देते, आप चाहते तो चिराग दहलवी आपके खलीफा थे उनके हाथ में पानी भेजा देते, आप चाहते तो दिल्ली के किसी नौजवान के हाथ में पानी भेजा देते। ए अल्लाह के वली ये काम है। ए हजरत निजामुद्दीन औलिया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब गौर से सुनिएगा। जब तीसरी रात आती है तो औरत ने भी इरादा कर लिया, आज देख के रहूंगी कौन है जो इस कदर मेहरबान है, वो नेक बख्श कौन है जो इस कदर मेहरबान है। रात भर दरवाजे पे खड़ी रही। जैसे निजामुद्दीन औलिया तीसरी रात पानी लेकर उसके दरवाजे पे रखे, हल्की आवाज क्या आई, फौरन दरवाजा खोला, देखा के सामने निजामुद्दीन औलिया का चमकता हुआ नूरानी चेहरा है। इतना देखना तक दिया बाबा बाबा। इतने में आपने अपने होठों पे उंगली रखा, कहा बेटी खामोश हो जा, आगे कुछ ना बोला। मेरी बच्ची याद रखना, इस रात को फाश न करना, मैं रोजाना तेरी खिदमत में पानी लेकर आया करूंगा। मैं पूछता हूँ गैर मुस्लिम न थी, बोलो है कि नहीं काफिरा न थी? कहा बेटी रोजाना तेरे घर दरबार पे पानी लाऊंगा। 2-4 बातें हुई है। बाबा ने कहा किसी से कुछ न कहना। इतना कहने के बाद औरत पानी लेकर अंदर चली गई। उसका अपाही शौहर की नजर जब बीवी के चेहरे पर पड़ती है, वो कहता है कि ए बदचलन
عورت یہ تو بتا رات میں کس کے ساتھ تو بات کر رہے تھے؟ تو ایک فاحشہ عورت ہے، میں اپاہج ہو گیا تو تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیا، میں اپاہج ہو گیا تو غیر مردوں سے رشتہ جوڑ لیا، میں اپاہج ہو گیا تو میری پریشانی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ گالیاں دینے لگا، بری بری گالی دینے لگا، اور حتیٰ کہ جب اس کی گالیوں کی رفتار بڑھنے لگی تو اس نے کہا بابا، اس نے کہا میرے شوہر خاموش ہو جاؤ، گالی نہ دو، آنے والے کو گالی نہ دو، وہ بڑے نیک ہے، وہ بڑے پرہیزگار ہے، وہ بڑے متقی ہے، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے سچے ہیں۔ کہا آپ گھبراؤ نہیں، میں کل ملاتی ہوں۔ جب اس کے بعد والی رات نظام الدین اولیاء پانی لے کر رکھ گئے ہیں تو اتنے میں عورت کہتی ہے بابا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے نا، آپ کی بیٹی کی عزت خطرے میں آ گئے، آپ کی بیٹی اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی، وہ مجھے فاحشہ کہتا ہے، وہ مجھے بدچلن کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں غیروں کے ساتھ نظریں ملا رہی ہوں۔ میرے بابا ایک طرف آپ کا راز ہے، ایک طرف آپ کی بیٹی کی عزت ہے، بابا میرے شوہر کے سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اتنا سننا تھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں چل اندر۔ عورت اندر گئی، نظام الدین اولیاء جب کمرے کے اندر گئے ہیں اس کی شوہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے، اتنا سننا تھا۔ شوہر کہتے ہیں میری بیوی مجھے معاف کر دینا، آج یہ چوتھا دن ہے، میں نے پہلی رات انہیں خام میں دیکھا، جیسے خام میں دیکھا تھا تو میرا یہ ہاتھ اسی دن سے کام کرنے لگا ہے، دوسری رات خام میں دیکھا تو میرا یہ ہاتھ اسی دن سے کام کرنے لگا ہے، اور تیسری رات دیکھا تو میری گردنیں آپس میں ادھر ہونے لگی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے ولی نظام الدین اس کے بدن پہ ہاتھ کا پھیرا کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد دونوں شوہر اور بیوی نظام الدین اولیاء کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور دامن اسلام سے منسلک ہوتے ہیں، نظام الدین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا نظام الدین آپ کا دین اچھا ہے، آپ کا دھرم اچھا ہے، آپ کے رہنما اچھے ہیں، کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگے کہ جب دلی کا نظام الدین اتنا اچھا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، شان وقت کم میں صرف آپ سنیے، نعرے میں 2 منٹ چلا جاتا ہے، اس لیے نعرہ مت لگا، یہ بس سنیے، آپ دل میں سبحان اللہ کہہ لیجئے گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں جی کو 53 ہو چکا ہے، 10 بجے تک کا یہ جلسہ ٹائم دیا گیا ہے۔ اب غور سے پورا مجمع ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ حضرات جانتے ہیں آپ بندے ہو، آپ بندے ہو کہ نہیں؟ بولو آپ بھی بندے ہو، لیکن جن کا عرس ہو رہا ہے وہ بھی تو بندے ہیں نا، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کتنا فرق ہے آپ علم میں۔ دیکھو آپ دربار میں مانگنے آئے ہو اور یہ لیٹے لیٹے آپ کو دیتے جا رہے ہیں، آپ مانگتے جا رہے ہو، یہ دیتے جا رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے ان میں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ تم طبیعت والے ہو، صرف طبیعت پہ عمل کرتے ہو، انہوں نے طبیعت پہ عمل نہ کیا۔ طبیعت تو چاہتی ہے کہ کھیل کود میں گزارا جائے، لیکن شریعت نہیں کہتی ہے کہ اپنی زندگی کھیل کود میں گزاری جائے۔ آپ کی طبیعت چاہتی ہے بازار جانے کا، لیکن شریعت کہتی ہے نماز کے وقت بازار نہ جاؤ۔ آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ صبح تک سوئے رہنے کو آپ کا من کرتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، اذان ہو تو اٹھ جا کر وضو بناؤ۔ آپ کی طبیعت کہتی ہے ٹھنڈی کا موسم ہے لہا بول لو، لیکن شریعت والا کہتا ہے نہیں، سخت ٹھنڈی میں حوض پہ وضو کر کے تہجد پڑھ لو۔ کتنا فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ جب یہ فرق کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلا، جب بندہ اس قابل ہو جاتا ہے، اللہ اسے اتنا پاورفل بناتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کی حکومت ہوا پر، اس کی حکومت خلا پر، اس کی حکومت سورج پر، اس کی حکومت دریا پر، اس کی حکومت پانی پر۔ بولو اللہ والا کی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے میری گفتگو پر، اتہاس پلٹ کر دیکھو۔ دنیا نے دیکھا تھا ایک آدمی وہ تھا جو سمندر کے کنارے اچانک اپنا مسلح نکالا، نکالنے کے بعد مسلح کو سمندر میں پھینک دیا، مسلح سمندر پہ جا کے ٹھہر گیا۔ یہ آدمی مسلح پہ چڑھ گیا، مسلح بہتا ہوا دریا کے اندر جانے لگا۔ یہ آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، مسلح پانی میں، آدمی مسلح پر رکوع کر رہا ہے، مسلح پہ، مسلح پانی میں سجدہ کر رہا ہے، مسلح پہ، مسلح پانی میں قرات کر رہا ہے، مسلح پہ، مسلح پانی میں سجدہ
سجدہ رکوع سب مصلی پہ، مصلی پانی پہ تیر رہا ہے۔ ادھر سے ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے دور سے دیکھا، کہا اچھا میری ماں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں مقام نہیں دیتا، تم لینا نہیں چاہتی ہو۔ ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے دور سے دیکھا کہ اچھا مصلی پانی میں، مصلی پانی میں، مصلی پہ ایک مصلی پانی میں، رکوع مصلی پہ، مصلی پانی میں، سجدہ مصلی پہ، مصلی پانی میں، قعود مصلی پہ، مصلی پانی میں، قیام مصلی پہ، مصلی پانی میں۔ کہا اچھا، اس عورت کو جلال آنے لگا، پورے جلال میں آ گئی عورت۔ اس نے اپنا مصلی نکالا، ایسے پھینک دیا، مصلی ہوا پہ بچ گیا، عورت گئی ہوا پہ کھڑی ہو گئی، مصلی ہوا میں، عورت مصلی پہ، مصلی ہوا میں، رکوع مصلی پہ، مصلی ہوا میں، سجدہ مصلی پہ، مصلی ہوا میں، عبادت مصلی پہ، مصلی ہوا میں، تلاوت مصلی پہ۔ میں پوچھتا ہوں ان تاریخ لکھنے والوں سے، یہ تو پوچھو وہ مرد کون تھا، یہ عورت کون تھے؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ سمندر میں مصلی بچھانے والے کا نام حضرت جنید بغدادی ہے، اور ہوا پہ بچھانے والی کا نام حضرت رابعہ مصری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مائیں کل بھی تھی، مائیں آج بھی ہے، کل کی ماں اور تھی، آج کی ماں اور ہے، کل کی ماں وہ تھی، صبح اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور تلاوت کے لیے مصلی بچھا رہتا تھا، بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی تو ابر رحمت جھما جھم آپ کے گھروں پہ برسا کرتے تھے۔ اور آج کی ماں وہ ہے تو اٹھتی لیٹ سے ہے، سوتی لیٹ سے ہے، نہ تلاوت سے مطلب ہے نہ عبادت سے مطلب ہے۔ تو بتاؤ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور جب مائیں نیک نہیں ہوتی ہے تو بیٹے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لاکھ چلے جاؤ امام صاحب کے پاس، ارے بھائی تعویذ دے دیجئے بچہ اچھا ہو جائے گا، تعویذ سے بچہ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اے ماں تو سب سے اچھی تعویذ ہے، اے ماں تیرا طریقہ سب سے اچھا، اے ماں تیرے اخلاق سب سے اچھے، اے ماں تیرے کردار سب سے اچھے، اے ماں تو اپنے بیٹوں کی حفاظت کر تاکہ آنے والی نسل میں کوئی تو اچھا پیدا ہو جائے۔ اے میری ماں تو عبادت کر۔ یاد رکھیے گا ایک مرد سدھرتا ہے جتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک عورت سدھرتی ہے 10 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سدھرنا مرد کو بھی ہے، سدھرنا عورت کو بھی ہے، اور معاملہ ہی ہے آج مرد عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے کس معاملے میں؟ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ حضرات آتی ہے کہ نہیں بولیے؟ آپ جائیے ادارے شریعہ میں 50 فون اس فقیر کے پاس بھی آتے ہیں کہ حضرت ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ میں ایک نسخہ دے کر جاؤں گا، اپنی جوان بیٹیوں کو دے دینا میرا یہ نسخہ۔ میرا دعویٰ ہے قیامت تک جب تک آپ کی بیٹی سلامت رہے گی کبھی آپ کی بیٹی طلاق لے کے نہیں آئے گی۔ بولو نسخہ بتا کے جاؤں؟ نسخہ بتاؤں؟ آپ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو دیں گے، پہلی بات تو اسے موبائل چھین لینا، موبائل نہ دینا اپنی بچیوں کو۔ آج بچیاں بھاگ رہی ہیں، اس کا کارن موبائل ہے۔ آپ غلط مت سوچیے گا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ حضرات محترم اس سے دور رہیے گا، یہ بہت بری وبا ہے جو اپنے مسلم معاشرے کی بچیوں کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ماسٹر پڑھا رہا ہے، ماسٹر اچھا ہے، کیا ماسٹر کی بات کر رہا ہوں؟ ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور اگر مرد اور عورت دونوں نیک ہو اور تو بتائیے کیا ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں؟ مرد نیک عورت نیک، بتائیے کیا وہ دین کا ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں سنو، اگر پڑھانے والا علی کے گھر کا پروردہ کے بارے تابعین حضرت حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھے جانے والی کتاب بیچ میں قرآن مجید ہو، تب بھی جنید کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ پڑھا سکتا ہے نہ وہ پڑھ۔ حضرت جنید کا فتویٰ۔ اب آگے سنو، سیم ٹو سیم مسئلہ کسی نے حضور سے پوچھا، سبحان اللہ، بولو کس سے پوچھا؟ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں تو ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب میرے نبی کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں تم کس نیک کی بات کر رہے ہو؟ سنو، اگر اتنا نیک کہ اگر حضرت زکریا کیا ہو،
زکریا ہو اور ایسی نیک بات حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہو اور دونوں ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہے، محمد سے سوال ہو تو محمد اس کی اجازت نہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ زکریا اور محمد، حضرت زکریا اور مریم کو لا کر میرے نبی نے جواب دیا کہ چاہے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ ہو یا حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، جبکہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اگر اتنے متقی پرہیزگار بھی کوئی رہے تو محمد اجازت نہیں دیتے۔ اور آپ ٹیوشن ماسٹر پہ بھروسہ کر رہے ہو، یہ شرم کی بات ہے۔ حضرات اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی بہووں کی حفاظت کرو۔ اور آخری بات ٹائم ہو رہا ہے، آخری بات آپ غور سے سن لیجئے، پتہ نہیں پھر کبھی میری اور آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ذرا غور سے میری گفتگو کو سن لیجئے گا، اپنے معاشرے میں سدھار لاؤ۔ میرا پہلا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گلا ملو، متحد ہو کر جیو، سارے اختلافات کو ختم کر دینا۔ ہر گاؤں میں اختلافات افسوس کا مقام ہے، یاد رکھیے گا جو ملنے میں پہل کرتا ہے، جو ملنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جانے میں بھی پہل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ معاف کرنا سیکھو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، تم میں سب سے نیک وہ ہے جس کے دل سب سے ستھرے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث سن لو، میرے آقا تشریف فرمائے، میرے نبی فرماتے کیا فرماتے؟ میرے نبی غور سے میری طرف دیکھو، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ حضور، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں یا رسول اللہ۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ آقا ارشاد فرمائیے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ دیکھتے ہو نا میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ آقا نے کہا میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان بچوں میں کیا رکھا ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کا فرمان سنو، اس پہ عمل کرنا۔ میرے نبی فرماتے اصل میں بچوں سے نہیں پیار کرتا ہوں، اصل میں ان سینوں سے پیار کرتا ہوں جس سینوں میں کینہ نہیں ہوتا، جس سینے میں بغض نہیں ہوتا۔ اور نبی نے مثال دے کر سمجھایا، دیکھو یہ دو بچے ابھی لڑے ہیں آپس میں، 5 منٹ نہیں گزرتا ہے دونوں مسکرا کر گلے میں ہاتھ ڈال کر کھیل رہے ہیں، گویا ان کا کھیلنا بتاتا ہے لڑائی ہوئی ختم ہو گئی، سینہ پاک ہو گیا۔ مومن وہ ہے جس کا سینہ صاف ہو اور بغض سے پاک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نوجوانوں اپنے سینے کو پاک کرو، آپسی اختلاف ختم کرو، ایک دوسرے سے گلے ملو، حضور تم سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ بولو کون محبت کریں گے؟ اچھا اتنی دیر آپ نے مجھے سنا نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اسے سینے سے لگاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں ذرا میں دیکھوں تو، کتنے دیوانے ایسے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کے ساتھ آپ بتائیے یہ حضور کی محفل ہے اور میرا دعویٰ ہے جو ہاتھ اٹھایا نہ اٹھایا میں نہیں دیکھتا ہوں، میری آنکھ میں نے ڈاکٹر سے چیک کرایا ہے 65 خراب ہو چکی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا میری نظر آپ تک نہیں پہنچ سکتی لیکن عقیدہ بتاتا ہے سید قاسم بابا کی نظر آپ تک ہے، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں حضرت سید قاسم صادق۔ اس لیے متحد ہونا، جس کو جس سے بھی عداوت ہو وہ اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ جانتے ہو صحابی تھے، حضرت ایک صحابی تھے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ، کہنے کو تو بہت ساری باتیں وقت نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ میرے آقا مجھے نہ فلاں صحابی سے بڑی محبت ہے۔ کہا کس سے محبت ہے؟ کہا حضور مجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے، مجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے۔ نبی نے مسکرایا، آقا فرماتے اچھا تمہیں میرے ابو بکر سے پیار ہو گیا، محبت؟ تو حضور ان کو بہت چاہتا ہوں، ان کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے۔ آپ فرماتے میرے آقا فرماتے جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر میں تم سے پیار کرتا ہوں۔
صحابی وہاں سے آئے. آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے شرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے چہرہ دیکھا, مسکرا کر پوچھا کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پتہ نہیں مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے, میں آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں. جانتے ہو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر کا پیارا جواب سناؤ. آپ فرماتے تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا, مولا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مولا تو اس سے محبت فرما. مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بناؤ. میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدیہ. آقا فرماتے ہیں مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اتحاد کی زندگی گزارو. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا. 10 بجے تک کا آپ کا پرمیشن تھا.